دنیا کے اندر زندگی کے اس میٹھے گھونٹ کو پیا ہے، ایک نہ ایک دن اسے موت کے اس کڑوے گھونٹ کو ضرور چکھنا پڑے گا۔ ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا اعلان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہماری نظروں سے تاریخ گزرتی ہے، جب ہم تاریخ سے سوال کرتے ہیں، بتا وہ وحدہ لا شریک ایک ذات ہے، ہمارے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے رب کو ایک ماننے والوں، ہم تمہاری اس بات کو جھٹلا رہے ہیں، ہم تمہاری اس بات کو نہیں مانتے، ہم تو عقیدہ تثلیث کو ماننے والے ہیں، ہم تو تین خداؤں کو ماننے والے ہیں، لہذا ہم تمہاری اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ پھر اس دنیا کے اندر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آپ کا آخری نبی ہونا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے۔ اگر کوئی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم حضور کی اس نبوت کے دعوے کو لے کر نکلتے ہیں، نہ ماننے والے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، نہیں نہیں تم یہ کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، لیکن ہم انکار کرنے والے ہیں۔ آئے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا کو جھنجھوڑتے ہیں، دنیا سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والوں انسانوں، دنیا میں رہنے والی مخلوقات، بتاؤ ہمارا یہ ایمان تھا، ہمارا یہ عقیدہ تھا، ہمارا یہ یقین تھا خدا ایک ہے، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ ہمارا یہ یقین تھا، ہمارا یہ ایمان تھا، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین تھے، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ جب ساری دنیا پہ نظر دوڑاتے ہیں، ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے جس پہ ساری دنیا متفق نظر آتی ہے، ایک سوال ہوتا ہے جس پہ دنیا کا اتفاق نظر آتا ہے، وہ ایک سوال یہ ہے، آپ یہودی کے پاس چلے جائیں، آپ عیسائی کے پاس چلے جائیں، آپ نصرانی کے پاس چلے جائیں، آپ کسی بھی کافر کے پاس چلے جائیں، کسی مومن کے پاس چلے جائیں، جس شخص کے پاس جائیں گے آپ جا کر سوال کریں، بتا ایک دن مرنا ہے، ہر شخص کا یہ جواب ہوگا، ہاں ایک دن مرنا ہے، ہاں ایک دن مرنا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس میں پھر اختلاف ہے، لیکن ساری دنیا جس بات پہ متفق نظر آ رہی ہے، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی طرح کا بھی کوئی باشندہ ہو، ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ آئیے اس مختصر سے وقت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے اور عقیدہ ہے، ساری دنیا مانتی ہے ایک دن مرنا ہے، تو ہم نے مرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، ہم نے مرنے کے لیے کتنی تیاری کی ہے، ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ وہ شعر جو میں نے ابتداءً پڑھا تھا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو موت ہے، جب ہمارے سامنے ہمارا کوئی عزیز دنیا چھوڑتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ رب کا قرآن بھی شاہد ہے، احادیث مبارکہ بھی اس پہ شاہد ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ ادھر سے دنیاوی زندگی کی شام ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مائی صاحبہ کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بھائی جو ان کے لواحقین ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب باجی صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ باجی صاحب کے حکم کے مطابق چونکہ نماز جنازہ میں شریک ہیں تو سبھی احباب اِثار ثواب کی نیت سے کلمہ شریف کا ورد کریں گے۔ پوری محبت کے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور حضور کے ولائے عالم باجی میاں محمد قاسم سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا خوبصورت یہ دعائیہ شعر مائی صاحبہ کی نظر اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. یہ دعا ہے: ہاں میرے اعمال کا بخش گناہ میرے اعمال کا بخش گناہ میرے، تے وقت نہ زیادہ کر آسان اللہ. آخر ویلڑے کلمہ نصیب ہووے، تے جاواں دنیا تو نال ایمان اللہ. تے پنج تن پاک دا سایہ نصیب ہووے، پورے ہون میرے ارمان اللہ. تے غوث پاک دے قافلے نال قاسم او کری جنتا وال چالان اللہ. بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا شعر قبلہ باجی صاحب کا میں اور آپ سب کے لیے جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ فکر کر بندے غافل آوے، او وچ قبر دے پامنی جاتی اوکھی. ساری زندگی دا دینا حساب اوکھا، تے نالے منکر نکیر ملاقات اوکھی. تے رکھے رب محفوظ شیطان کولو، او نزا ویلڑے موت سکرات اوکھی. تے جاسن بھلیا یاشیاں سب قاسم، او وچ قبر دے پیلڑی رات اوکھی. حق لا الہ الا دنیا ایک مسافر خانہ، اوتے کوئی آوے کوئی جاوے، پر کس دی طاقت او دنیا تے اے پکے ڈیرے لاوے. ایک دو سے گولی جناب گوجری کے لیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه مولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. آج ہم جن مائی صاحب کے نماز جنازہ میں شریک ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یقیناً ماں باپ کا جو سایہ ہے وہ ایک عظیم سایہ ہے، اور جو اس سائے سے محروم ہو جاتے ہیں وہی اس کی قدر کی جانتے ہیں. میں غم اور اضطراب کی اس گھڑی میں اپنے بھائی محترم فیصل نسیم صاحب اور محترم عمران صاحب اور دیگر لواحقین کے اس عظیم غم میں برابر کا شریک ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، ہر قسم کی آزمائشات سے محفوظ فرمائے، اور مائی صاحب کی بخشش اور مغفرت اور درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. دوستان محترم، نماز جنازہ کے اندر شریک ہونا اور جب میت سامنے رکھی ہو تو اس سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہوتا. سب سے بڑا واعظ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. اور قرآن کریم نے جا بجا ہر جگہ میں ایک فکر کی دعوت دی ہے کہ مومنو فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو. وہ کون سی فکر ہے جس کی قرآن بار بار دعوت دے رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا فرمان بار بار دعوت دے رہا ہے. وہ مال و زر کی فکر نہیں، وہ کوئی اور فکر نہیں، وہ یہ فکر ہے میرے بھائی، یہ فکر ہے. سبحان اللہ. اور ماؤں جیسی عظیم دولت اللہ اور ایک عظیم سایہ جو ماں کا ہوتا ہے، اس جیسا کوئی ٹھنڈا سایہ دنیا کے اندر نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. مقام ابوا کے آیا اور وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام بیٹھ کے اور زار و قطار رونے لگے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی 63 سالہ زندگی میں کبھی حضور کو کسی نے اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری والدہ ماجدہ نے انتقال کیا. اللہ. اسی طریقے سے جب یوسف علیہ السلام کو قیدی کر کے لے جایا جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام بھی جب اپنی ماں کی قبر کے قریب سے گزرے تو زار و قطار رونے لگے. اللہ. اور وہاں پہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے بند کھول دیے جائیں. تو بیٹھ کے زار و قطار رونے لگے اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ ماں اٹھ کے ایک بار دیکھ تو صحیح، میں تیرا پردیسی یوسف آیا. اللہ. اللہ تعالیٰ یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی میرے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے. ہم اس گھڑی میں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور جتنے لوگ دور و نزدیک سے چل کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. صفحہ بنائی